بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 دسمبر کا آغاز ہو گیا سوموار کے دن کا۔ 20 اور 21 دسمبر کو قومی کانفرنس خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ایک قومی کانفرنس تھی، اور اب جب اس کا اعلامیہ آ گیا ہے تو بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر اختلاف کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو یہ جو پورا نظام ہے نا، یہ پورا نظام جو اس وقت ابھی میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی اس پہ نہیں آ رہا، کانفرنس پہ نہیں آ رہا، یہ جو پورا نظام ہے یہ اتنا جعلی نظام ہے کہ یہ دو چیزوں پہ چل رہا ہے، جگاڑ پہ چل رہا ہے یا بندوق کی طاقت پہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گراؤنڈ پہ کوئی ان کی سٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جگاڑ اور فراڈ اور جھوٹ اور فریب پہ چل رہا ہے، دھوکے پہ چل رہا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ چل رہا ہے۔ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، کہ ہماری جو ایک شاید انڈر-19 جو کرکٹ ٹیم ہے جنہوں نے بھارت کو شکست دی ہے، وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آ رہے تھے، اور ان کے استقبال کی تیاریوں کا حکم دیا گیا پولیس کو کہ آپ نے بندے لانے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارت کو شکست دے کر آ رہی ہے، اور اس نظام نے اتنی لوگوں کے اندر ایک مایوسی اور نفرت بھر دی ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ لوگ خود سے تو آئیں گے نہیں، تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے ایس ایچ اوز کو کہا، تھانوں کو کہا کہ بندے لے کر آؤ۔ تو جیسے نون لیگ کے جلسوں میں ہوتا ہے، جیسے اور تقریبات میں ہوتا ہے کہ بندے زبردستی لائے جاتے ہیں، ان کے کہنے پہ آتا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک ایس ایچ او نے، یعنی باقیوں نے بھی یہی کیا ہوگا، لیکن ایک ایس ایچ او کا آیا ہے کہ اس نے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو جا کے کہا کہ امام کعبہ آ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، اور آپ نے امام کعبہ جو ہیں ان کا استقبال کرنا ہے، آپ نے وہاں پہ ان کے سامنے تلاوت کرنی ہے، ان کے سامنے نعتیں پڑھنی ہیں، اور آپ کی امام کعبہ سے ملاقات ہوگی، اور یہ کہہ کر اور وہ لے آئے۔ تو وہاں جا کر اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا کہ جی امام کعبہ نہیں کرکٹ ٹیم آ رہی ہے، تو انہوں نے اظہار برہمی کیا، اور انہوں نے کہا یہ بہت آپ نے غلط کیا ہے، اور اس پہ ہمارے دوست عثمان بٹ اور اسامہ اقبال اور ان ساروں نے، اور بلکہ اون رضا نے، سب سے پہلے میں نے ایک واٹس ایپ گروپ میں دیکھا کہ اون رضا نے لکھا ہوا تھا، احسن واحد وغیرہ، یہ سب۔ تو یہ پورا نظام اسی جھوٹ پہ چل رہا ہے، اسی فراڈ پہ چل رہا ہے، اسی دھوکے پہ چل رہا ہے۔ یہ اس نظام کی اوقات اور اس نظام کی حیثیت ہے کہ کرکٹ ٹیم کے استقبال کے لیے بندے نہیں آ رہے، تو مدرسے کے طلبہ کو جا کے کہو کہ امام کعبہ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور تم ان کے استقبال کے لیے آ جاؤ۔ واہ کیا بات ہے اس نظام کی۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ 2 روزہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا مقصد کیا تھا، اور اس میں سے نکلا کیا، لاہ عمل کیا ہے۔ یہ آج کل لاہ عمل کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، لاہ عمل کے حوالے سے میں پہلے آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے ایک چیز کلیئر کر دی ہے اپنی پارٹی کے لیے۔ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جماعت تنظیم تمام کی تمام چیزیں انہوں نے محمود ثنا چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پر ڈال دی ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ پارٹی نے مزاحمت کی اسٹریٹجی پارٹی نے بنانی ہے، اور انہوں نے پارٹی نے اسٹریٹجی بنا کے ان کے سامنے رکھنی ہے۔ ہاں، جو فائنل کال دینے کا اختیار ان دو کے پاس ہے یا مذاکرات کا اختیار ان کے پاس ہے، لیکن پی ٹی آئی پوری کی پوری جماعت یہ سارے کا سارا معاملہ ان دو شخصیات پہ ڈال کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو خبر بھی دے دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ان دونوں کے خلاف بڑی ریزسٹنس ہے، اور ان کی جو ان دونوں کی یعنی ایم این ایز علامہ ان کی محمود ثنا چکزئی صاحب کی بات اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ماننی چاہیے، اور سینیٹرز جو ہیں وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اس طرح سے بات نہیں مانتے۔ پھر میں لے دے کے وہیں پہ بات آ جاتی ہے۔ میرے دل میں بڑا احترام ہے ان کا، میں ان کی بڑی تعریف بھی کرتا ہوں کہ وہ ایک اپ رائٹ شخصیت ہیں اور بڑی دبنگ شخصیت ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب۔ لیکن اب اگر ایم این ایز بات نہیں مان رہے محمود ثنا چکزئی صاحب کی، اور سینیٹرز علامہ صاحب کی بات نہیں مان رہے، تو ان ساروں کو بٹھا کے کس نے شٹ اپ کال دینی ہے اور کیٹیگوریکل کہنا ہے کہ جو ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا تو اس کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کام سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے۔ میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی، میں ان سے کل میری ملاقات ہی نہیں ہو سکی، پھر میں ٹریول کر رہا تھا تو وہ سگنلز کی وجہ سے میری ان سے واٹس ایپ پہ بات بھی نہیں ہو سکی۔ میری کل ان سے بات ہوگی، لیکن میں نے جو ان کے حوالے سے لکھا وہ میں نے یہ لکھا تھا، جس میں میں نے آپ لوگوں سے بھی رائے مانگی تھی کہ اگر کوئی آپ مجھ سے اس پہ اختلاف کرتا ہے تو بالکل کرے۔ میں نے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ جناب جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں، وہ لیلے نہیں ہیں، وہ اردلی نہیں ہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہیں، وہ عمران خان کا سودا نہیں کریں گے، لیکن بطور سیکرٹری جنرل ان کی پوزیشن ان کی کارکردگی بہت ویک ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا بڑا تفصیلی کہ
پہلے عمران خان کی ایک بہن کو زمین پہ گرایا گیا، ان کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا نورین نیازی صاحبہ کے سر سے، تو اس کے اگلے دن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سب نے مل کے بڑی سخت اور جارحانہ پریس کانفرنس کی تھی، بہت اس کا امپیکٹ آیا تھا۔ دوسری مرتبہ عمران خان صاحب کی بہنوں پہ واٹر کینن کے ذریعے جب حملہ کیا گیا اور ان کی بہنیں گر گئیں اور وہ تکلیف دہ ویڈیو سامنے آئیں، تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے کوئی انڈیپینڈنٹ، کوئی الگ جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، اور انہوں نے بلکہ قومی اسمبلی کے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو میڈیا ٹاک کے لیے ایک روم بنا ہوا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے پریس ٹاک کر دی۔ چلے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اچھا کیا آپ نے چلے وہاں تو کر لی، بالکل کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، کچھ کر لینا بہتر ہے۔ تیسری بار جب عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو واٹر کینن کے ذریعے حملہ کیا گیا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ حملہ کیا گیا، اس پہ یہ جو لاسٹ منگل گزرا، اس پہ منگل کو یہ واقعہ، منگل اور بدھ کی درمیانی رات واقعہ ہوتا ہے، بدھ جمعرات جمعے کو پی ٹی آئی کوئی رد عمل نہیں دیتی۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نامزد، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ سینٹ کے اندر کوئی پریویلیج موشن موو نہیں کی جاتی۔ ایم این ایز شفقت بلوچ صاحب وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی پریویلیج موشن، کوئی چیز نہیں لائی جاتی۔ جو ایم پی ایز پنجاب کے ساتھ ہوا اس کے اوپر پنجاب اسمبلی میں کوئی چیز نہیں داخل کرائی جاتی۔ کے پی اسمبلی کے جو منسٹرز کے ساتھ ہوا، کے پی کے ایم پی ایز کے ساتھ ہوا، اس پہ کے پی اسمبلی میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی، کوئی جارحانہ رد عمل نہیں دیا جاتا، کوئی کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا جاتا، کوئی مطلب کچھ بھی۔ جو کارکن 17 گرفتار ہو جاتے ہیں ان کے کوئی اس طرح سے ان کی بات نہیں ہوتی جو اڈیالہ کے باہر سے گرفتار ہو گئے۔ تو دیکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کسی نے کروانی ہیں تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، لیکن نہیں کروائی انہوں نے۔ اب انہوں نے کیوں نہیں کروائی، میں میسیج پہ تو میری ان سے بات ہوئی تھی لیکن کال پہ بات نہیں ہو سکی، میں خیر ان سے کال پہ بات ہوگی تو میں جو ان سے ڈسکشن کے بعد مزید اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب جس شخصیت پہ سب سے زیادہ انحصار کر رہے ہیں پارٹی کے معاملے میں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ ان کو سیکرٹری جنرل بنایا اور بڑا طاقتور، پی ٹی آئی کی تاریخ میں کوئی اتنا پاورفل سیکرٹری جنرل نہیں آیا کہ جس کو عمران خان نے اتنے اختیارات دے دیے ہوں جتنے ان کو دے دیے، اور ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، اور ایک ایسے سینسٹیو ٹائم پہ ان کو باغ دوڑ پارٹی کی دی گئی ہے جب عمران خان ناحق قید ہیں، کوئی 870 دن ہونے والے ہیں، جو اسیران ہیں باقی ان کو کوئی 950 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، عمران خان ان کی اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے، ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ایسے وقت میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایکٹیو نہ ہونا، پارٹی کا یہ واحد پارٹی ہے دنیا کی جو اس وقت حالت جنگ میں ہے لیکن ان کا کوئی وار روم ہی نہیں ہے، کوئی سینٹرل کمانڈ روم ہی نہیں ہے، کوئی یہ جو سی ڈی ایف کا انہوں نے ایک وہ عہدہ بنایا ہے، یہ کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا سی ڈی ایف کا عہدہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تینوں فورسز کے درمیان جنگ کے دوران کوارڈینیشن ہو سکے۔ تو اس ایک بنیاد کے اوپر پورا ایک عہدہ کریٹ کر کے اور پورا سیکریٹریٹ بن رہا ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت جو پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں سب سے مشکل جنگ لڑ رہی ہے اور عمران خان قائد اعظم کے بعد سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور جو عمران خان اور اس کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی سینٹرل کوارڈینیشن روم ہی نہیں ہے جہاں سارے بیٹھ کے اور ڈسکس کریں، اور اب یہ کہا جائے گا کہ جی وہ اسلام آباد میں کرنے نہیں دیتے، بھائی آپ پشاور میں بنا لیں، کوئی وہاں پہ ٹیم بٹھا دیں، کوئی کوارڈینیشن تو ہو، کوئی پتہ تو چلے، اور پھر ان کی انٹرنل لڑائیاں آپ بات ہی نہ کریں۔ اتنی ان کے اندر لڑائیاں ہیں، اتنی لڑائیاں، یہ لڑائیاں کس نے ختم کروانی ہے؟ یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کروانی ہے۔ تو خیر ہم سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے تھے، تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی انہوں نے مزاحمت کی بنانی ہے۔ دیکھیں ایک فرق آپ سمجھیں، 3 مختلف چیزیں ہیں۔ پہلا ہے مذاکرات، وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثناء جگدیش صاحب کے اختیار میں۔ دوسرا ہے فائنل کال، جس کو عمران خان نے اب اسٹریٹ موومنٹ کا نام دیا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ وہ نہیں ہے جو سہیل آفریدی اس دن F6 میں گئے اور 300-400 لوگوں سے ملے، یا F10 میں 400-500 لوگوں کو ملے اور سب سے بات کی سہیل آفریدی نے، وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے، وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ وہ ہوگی جب عمران خان بتائیں گے یا یہ دونوں کال دیں گے اور پورے پاکستان کو بند کر دیا جائے گا، یہ ہوگی اسٹریٹ موومنٹ۔ اسٹریٹ موومنٹ وہ نہیں ہے جو یہ اس کو ہی کچھ لوگ اسٹریٹ موومنٹ کہہ رہے ہیں، یہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہے۔ اچھا تیسری یہ ہے ایجیٹیشن کی لائے عمل، وہ پارٹی نے بنانا ہے، اور اس میں ایک سوشل میڈیا پہ کنفیوژن میں دیکھتا ہوں، جو میری رائے میں کنفیوژن ہے۔ جب پی ٹی آئی کا وہ ورکر جو عمران خان کا جانثار ہے، جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہے، جو عمران خان کی قید تنہائی کے اوپر دل گرفتہ ہے اور جو اداس ہے، جو پریشان ہے، وہ کہتے ہیں پارٹی کو کہتے ہیں لائے عمل دو۔ ان کا لائے عمل سے مراد شاید بہت سے لوگ یہ لیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ ڈی چوک کب آ رہے ہو، بتاؤ اسلام آباد کب آ رہے ہو، بتاؤ پورا پاکستان کب بند کرے ہو۔ دیکھیں ایجوٹیشن کی جو پی ٹی آئی نے جو دینی ہے نا حکمت عملی،
وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ ہو کہ ہم نے پورا پاکستان بند کرنا ہے. اس میں مختلف سٹیپس ہو سکتے ہیں, اس میں پریس کانفرنسز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں سیمینارز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ڈور ٹو ڈور کمپین بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ایجیٹیشن میں آتی ہیں. ایجیٹیشن صرف ڈی چوک آنے کا نام نہیں ہے, اسلام آباد آنے کا نام نہیں ہے, پورا پاکستان بند کرنے کا نام نہیں ہے. میں نے ایک بات کی جس کو عظمہ بخاری صاحبہ نے اپنے ولاگ میں بھی کہا. عظمہ بخاری صاحبہ اصل میں جو ہے وہ آج کل بہت ٹف ٹائم دے رہی ہیں ان کو, شہباز گل صاحب کو. وہ بھی ذرا شہباز گل صاحب کے کیونکہ پنجابی ولاگز بہت ہی زیادہ پاپولر ہیں, تو وہ بھی ذرا درمیان میں مطلب ایک اداکاری کرتی ہیں پنجابی ٹچ دے کے, اور وہ شہباز گل کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتی ہیں. تو وہ بہت 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 ٹف ٹائم دے رہی ہیں شہباز گل کو, بہت ٹف ٹائم دے رہی ہیں. شہباز گل کو اتنا ٹف ٹائم دے رہی ہیں کہ اگر شہباز گل صاحب کے ویوز 3 لاکھ ہوتے ہیں تو یہ بھی 300 تک تو پہنچ جاتی ہیں, اور بہت سخت ٹکر دی ہوئی ہے انہوں نے شہباز گل صاحب کو. اگر ان کے ویوز 4 لاکھ تک ہوتے ہیں تو 400 تک یہ بھی تقریباً پہنچ جاتی ہیں. بہت ہی سخت اس وقت کمپٹیشن ہے شہباز گل صاحب کا, جو انہوں نے تو نہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن رکھا ہوا, لیکن یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ یک طرفہ طور پہ. تو انہوں نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا, جو میں نے ایک انٹرویو اسد چودھری صاحب کو دیا تھا, جس میں نے کہا تھا کہ اگر منگل کو, یعنی کل جو منگل ہے, اگر عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں سے ملاقات نہ ہوئی تو بہنیں پھٹ پڑیں گی اور وہ باتیں کر دیں گی جو پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہوگی, اور وہ میں اس پہ قائم ہوں. عمران خان کی بہنیں بہت اداس ہیں, بہت تکلیف میں ہیں, اور ان کے چہروں پہ درد اور تکلیف آپ نے 2 دسمبر کو دیکھی ہوگی. جب ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان صاحب سے مل کے آئیں تو ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور وہ ان آنسوں کو روک رہی ہیں. وہ اپنے اعصاب پہ قابو رکھ رہی ہیں کہ وہ ایک ایسا تاثر نہ جائے کہ وہ اپنے بھائی کو مل کے آئی ہیں تو رو رہی تھیں اور کمزور پڑ گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ بہن ہے. جب خان صاحب سے مل کے آئیں, کیا اندر ان کو کس حالت میں رکھا گیا, ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, کس طرح سے ان کو کیسے تنہائی کا شکار کیا گیا ہے, کیسے ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا, تو وہ بہت تکلیف میں تھیں. اب عمران خان صاحب کی بہنیں یہ کہتی ہیں, اور جو بالکل جائز بات کرتی ہیں, کہ جس پارٹی کو پاکستان کے لوگوں نے 2 اکثریت دی, جو پارٹی پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی, جس کے ساتھ لوگ ہیں, جس کے ساتھ عوام ہیں, جس کے ساتھ 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں, جس پارٹی کے لیڈر کو کہتے تنہائی میں رکھا گیا اور اقوام متحدہ تک بات کر رہے ہیں, وہ پارٹی اس حد تک ناکمی, نااہل اور فارغ ثابت ہوئی ہے کہ وہ اتنا بھی دباؤ نہیں بڑھا پائے کہ عمران خان کی کم از کم بہنوں سے ملاقات ہو جائے. تو کیا کرنا ہے عمران خان اس پارٹی کو؟ پھر عمران خان چھوڑے اس پارٹی کو. یعنی پارٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پارٹی ختم کر دے, وہ تو کبھی نہیں ہو سکتی, پارٹی ختم ہونی بھی نہیں چاہیے. عمران خان صرف یہ کرے کہ اگر یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا دباؤ بڑھا لیں کہ یہ عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات کروا سکیں, تو عمران خان کو اپنی ساری پارٹی کے عہدیداروں کو فارغ کر دینا چاہیے. عمران خان کو تمام یہ جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کو کہنا چاہیے ریزائن کر دیں, تمام سینیٹرز کو ریزائن کر دیں, اور پھر عوام پہ چھوڑ دیں. عوام جانے اور عمران خان کی بہنیں جانے, پھر لگ پتہ جائے گا کہ عوام کو جب پتہ چل جائے گا کہ اب ہم نہیں کرنا ہے, عوام نہیں, پھر عوام ان سے بہت بہتر کر لیں گے, اور عوام ایسا کچھ کر لیں گے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہو جائے گی, کیونکہ پارٹی تو مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. کل اگر عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہوتی تو ان کی بہنیں 2 ٹوک باتیں کریں گی, اور میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے. میرا ایک خیال ہے کہ یہ علیمہ خانم صاحبہ نا, اور نورین نیازی صاحبہ, اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ, میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر اس وجہ سے بات نہیں کر رہی کہ پارٹی کو جو ہے نا نقصان ہوگا, کوئی پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں اپنی پارٹی, خان آپ کی مطلب خان کی پارٹی ہے, آپ کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے, لیکن آپ اپنے بھائی کی پارٹی کے لوگوں کو ایکسپوز نہیں کریں گی, تو عمران خان کہتے تنہائی کا شکار رہے گا, بشرا بی بی کہتے تنہائی کا شکار رہیں گی, ظلم ہوتا رہے گا, جبر بربریت فسائیت ہوتی رہے گی, کوئی آسانیاں نہیں ہوں گی, صرف اس لیے کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ پارٹی کے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کریں گی. کیوں بات نہیں کریں گی؟ آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ اتنے نائل ہیں, اتنے نکمے ہیں, یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جائے, اور عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے کہتے تنہائی کا شکار ہے. جو قربانی وہ دے رہے اور اس کو کیش یہ کر رہے ہیں. اب تو مجھے واقعی کبھی کبھی لگتا ہے, پہلے میں کہتا تھا ایسا نہیں ہے, اب تو مجھے واقعی میں کنونس ہوتا جا رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر رہے, تاکہ ان کی عیاشیاں لگی رہیں, ان کا پروٹوکول بنا رہے, ان کے پاس عہدے رہیں. ان کو پتہ ہے جس دن عمران خان باہر آیا نا, جو پارٹی میں اس وقت باہر موجود لوگ ہیں, کوئی 60-70% عمران خان فارغ کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم بڑی تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر جو 9 مئی کو پریس کانفرنس کر کے اور چلے گئے, اور میں سمجھتا ہوں یار 9 مئی کو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے نا, کم از کم پی ٹی آئی کی صفوں میں بیٹھ کے تو خان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا نا بھائی, چھوڑ گئے نا, سائڈ پہ ہو گئے, ختم ہو گئے, بس ٹھیک ہے, سائڈ پہ ہو گئے, سیاست چھوڑ دی, یا سیاست کر بھی رہے ہیں تو پی ٹی آئی سے ہٹ کے کر رہے ہیں. ان کے تو حالات یہ ہیں کہ یہ ہیں بھی پی ٹی آئی میں اور ہیں بھی کسی اور کے, اور اتنا دباؤ نہیں بڑھا سکتے کہ عمران خان کی بہنوں سے ملاقات ہو جائے. تو باقی جہاں تک تحریک تحفظ پاکستان کی بات ہے, تحریک تحفظ پاکستان نے
ایک وہ شارٹ ٹرم نہیں چل رہے، وہ لانگ ٹرم چل رہے ہیں. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات، اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ 78 سال کا جبر 78,000 لوگوں کے باہر نکلنے سے ختم نہیں ہوگا. اگر پاکستان کے لوگ، میں آپ ہم سب 99.99% لوگ یہ کہتے ہیں ہم سارے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ہم سارے عیاشیاں کرتے رہیں، ہمارے مزے لگے ہوئے ہوں، ہم گرم کمروں میں بیٹھے رہیں، ہم اے سی کمروں میں بیٹھے رہیں، ہم عیاشی کریں، اور پی ٹی آئی کے کوئی 70,000 کارکن جو ہے نا وہ نکل آئے کے پی سے، کوئی 8-10 ہزار نکل آئے پنجاب سے، یہ جائیں، یہ جا کے گولیاں کھائیں، یہ قربانیاں دیں، ان کے بچے سفر کریں اور یہ اس حکومت کو گرا دیں، اور اس کے بعد ہم سب کی زندگی میں آسانی آ جائے، یہ ہم سب چاہتے ہیں. تو ایسے نہیں ہو سکتا. 78 سال کا یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ 78 سال کا جبر 78,000 لوگوں کے نکلنے سے نہیں ختم ہوگا، یہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا. اور سہیل آفریدی صاحب ابھی جب گئے وہاں پہ F6 میں اور F10 میں لوگوں سے ملے اور بات چیت کی، وہ بات جو سہیل آفریدی کر رہے ہیں وہی سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں، وہی بات علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکیدی صاحب کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف ہے. اگر اس حکومت نے پچھلے 3-4 سال میں 34,000 ارب یا 36,000 ارب قرضہ لیا ہے تو وہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے. یہ تو بھاگ جائیں گے پاکستان سے، ان کے تو اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفادات، اقتدار نہیں، علاج، یہ سب کچھ باہر ہے. اقتدار صرف پاکستان میں. انہوں نے تو چلے جانا پاکستان سے، اتارنا کس نے؟ انہوں نے، جنہوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ چاروں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سمجھو اس بات کو، آپ سب کو اٹھنا ہوگا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. صرف یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. کسانوں کو 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہو گیا ہے، تاجر برباد ہو گیا ہے، تنخواہ دار طبقہ برباد ہو گیا ہے، انڈسٹریلسٹ برباد ہو گیا ہے، ملیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. آباد والوں کی سنیں جو کراچی میں وہ بتا رہے ہیں، جو بھتے کی صورتحال اور سارے معاملات ہیں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ریل اسٹیٹ رک گئی ہے، کنسٹرکشن رک گئی ہے. مطلب ہر شخص پاکستان کے اندر بیزار ہے اور مطلب ذہنی اذیت کا شکار ہے. جو لوگوں کے غربت کے حالات اور لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں. لوگ، ہر بندے سے گزرتا ہے کہ گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پیٹرول اور ڈیزل ڈلوانا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس دینی ہے، خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے میڈیسن لینی ہے، ہاسپٹل جانا پڑے تو وہ ان کو پتہ ہے، سرکاری دفتروں کو ان کو پتہ ہے، اگر کسی کو تھانے جانا پڑ جائے پتہ ہے، اگر کوئی عدالت پہ جانا پڑ جائے پتہ ہے. تو لوگ ان چیزوں سے گزرتے ہیں، انہیں پتہ ہے اصل میں حالات کیا ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ حالات ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ عمران خان قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو پھر قوم کا بھی تو کوئی فرض ہے. یہ بات درست ہے. اب ان کا لائے عمل کیا ہے؟ محمود ثنا چکیدی صاحب وغیرہ کا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ کا اور تحریک تحفظ پاکستان کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن آپ کو کرکس بتا دیتا ہوں. ان کا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اب پنجاب اور باقی صوبوں میں جانا ہے، ہر جگہ جا کے قومی کانفرنسز کرنی ہے، ڈور ٹو ڈور جانا ہے، عوام میں نکلنا ہے. پنجاب میں خوف کے بت توڑنے ہیں، کیونکہ پنجاب میں اس وقت 2 ہی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، یا ایم پی ایس اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں یا اسمبلی کے اندر احتجاج کرتے ہیں. گراؤنڈ پہ پنجاب میں 0 ایکٹیویٹی. پنجاب میں ہم نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، پنجاب میں ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے، مومنٹم بنانا ہے، کیونکہ کے پی سے تو لوگ نکل آتے ہیں، پنجاب سے نہیں نکلتے. پنجاب کو چارج کرنا ہے، پنجاب کے لوگوں کو نکالنا ہے. پنجاب کے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اس وقت بھی پنجاب کے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، یہ سارے مطلب حسان نیازی، باقی ملٹری کورس والے جو اور بے گناہ ہیں، یہ پنجاب سے ہیں. پنجاب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن اب جب فائنل ایک ہوگا تو اس میں پنجاب کے لوگ کردار ادا نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پنجاب میں یہ چاہتے ہیں کہ جائیں، ایکٹیویٹیز کریں. اس کے بعد سہیل آفریدی ابھی پنجاب جائیں گے، پھر سہیل آفریدی جائیں گے کراچی، اس کے بعد انہوں نے جانا ہے کوئٹہ. وہ بھی تمام جگہوں پہ نکلیں گے کیونکہ عمران خان نے ان کو کہہ دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں. اب وہ ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے. ان کا یہ ہے تحریک تحفظ پاکستان کا کہ ہم نے عوام کو ریئلائز کرانا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ملک آپ کا بھی ہے، آپ کو بھی اس ملک کے لیے کھڑا ہونا گا. وہ کہتے ہیں کہ یار اتنے تو مومنٹم آپ بنائیں، ڈور ٹو ڈور اتنے لوگوں تک تو آپ جائیں. آپ 50 یعنی سارے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز اور تحریک تحفظ پاکستان ان کے لیڈرز ملا کے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اگر ایک ماہ میں ایکسیس کرتے ہیں، جا کے ان کو ملتے ہیں، فیس ٹو فیس ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو قائل کرتے ہیں، تو ایک بڑی ایک موومنٹ شروع ہو جائے گی. ایک اس نظام کے لیے پریشانی ہو جائے گی. نظام ایک چیز سے ڈرتا ہے، آرگینک کوئی چیز نہ شروع ہو جائے، لوگوں کے اندر یہ نہ احساس پیدا ہو جائے کہ یار ہمیں نکلنا پڑے گا. ہاں ہم نکلنے کے لیے تیار. یہ چیز اس نظام کے لیے خطرناک ہے. تو یہ نظام اس سے ڈرتا ہے. تو یہ ان کا یہ ہے کہ ہم نے جلد بازی میں کوئی کال نہیں دینی. دیکھیں میں اس چیز پہ ہمیشہ کہتا ہوں، آپ نے میری زبان سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی ڈی چوک کیوں نہیں آ رہی. میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ پی ٹی آئی ڈی چوک آئے؟ کیوں؟ عمران خان نے جب منع کیا ہے، ان کی بہنوں نے، علیمہ خانم صاحبہ نے اور نورین نیازی نے بتایا کہ عمران خان نے منع کیا کہ ڈی چوک نہیں آنا، تو میں کیوں کہوں کہ ڈی چوک ہو؟ میرا کیا انٹرسٹ ہے؟ ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی جو جن چیزوں پہ ریئیکشن دینا چاہیے وہ تو دیں، سیاست تو کریں. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ منگل اور بدھ کی درمیانی رات جو اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کوئی رد عمل نہیں دیا. کوئی انہوں نے
نارملائز کر دیا اس سارے کو جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا ہے. اور وجہ آپ پوچھیں گے تو یہی ہوگا کہ انٹرنل یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. او بھائی یہ انٹرنل کس نے ختم کرنا ہے؟ سلمان ناجر صاحب نے ختم کرنے. نہیں ہو رہا، پارٹی کے بندے فارغ کریں جو آپ کے اس کو اتھارٹی کو نہیں مانتے. جب عمران خان نے آپ کو اتنی اتھارٹی دی ہے، کل کو آپ عمران خان جب باہر آئیں گے آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب آپ سال 1.5 سال پہلے بھی رہا ہو سکتے تھے، لیکن پارٹی کے اندر فلانا جو ہے میری بات نہیں مان رہا تھا، فلانا میری بات نہیں مان رہا تھا. عمران خان کہیں گے کہ میں نے تمہیں اتھارٹی دی تھی، نہیں مان رہا تھا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے. تم نے مجھے بتایا کہ فلانا بات نہیں مان رہا تھا، فلانا بات نہیں مان رہا تھا. یہ سب سے بڑا ایک پارٹی کے اندر مسئلہ ہے. انٹرنل ان کی لڑائیاں کوئی ڈیکورم نہیں ہے. کوئی عام دنوں میں عمران خان 2 میٹنگز کرتے تھے کہ نیریٹو کیا ہوگا اور ڈسکس کرتے تھے کس طرح سے کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے کس طرح سے. یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ان کی ڈیلی تو چھوڑیں، 2 دسمبر کو ان کی چیک کر لیں. آپ نے ذرا مجھے چیک کر کے بتانے کہ آخری ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ کب ہوئی تھی. بھائی 2 دسمبر کو عمران خان نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل کریں. سلمان ناجر صاحب 12 تاریخ کو انہوں نے کی. 12 سے لے کے اب تک 2 میٹنگز ہوئی ہیں، کوئی اعلامیہ نہیں آیا، کوئی پتہ نہیں ان میں کیا ڈسکس ہوا. یہ حالات ہیں. پارٹی حالت جنگ میں ہے، لیڈر قید تنہائی میں ہے، اس کی زندگی کو خطرات ہیں اور پارٹی چل کر رہی ہے. اور سلمان ناجر صاحب کے پاس 5 سالہ پلان ہے، ٹیسٹ میچ کی طرح 5 دن کا جیسا ہوتا ہے. 5 سال ان کے پاس پلان ہے. اور بھائی آپ فائنل کال کی دینی ہے انہوں نے، علامہ صاحب نے یا محمود الجزیری نے. اور ایجیٹیشن تو آپ نے کرنی ہے، باقی پریس کانفرنسز تو آپ نے کرنی ہے، رابطے تو آپ نے بڑھانے ہیں، ٹف ٹائم تو اس نظام کو آپ نے دینا ہے، ڈور ٹو ڈور کمپینز تو پی ٹی آئی نے کرنی ہے، وہ تو انہوں نے نہیں کرنی. تو بہرحال لیکن آپ تحریک تحفظ پاکستان کا یہی ہے کہ وہ ڈور ٹو ڈور جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، عوام کو جا کے قائل کریں گے، عوام کو نکلنے کے لیے تیار کریں گے، مومنٹم بڑھائیں گے، دباؤ بڑھائیں گے. اور ساتھ ہی میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اس 2 دن کی کانفرنس کا فائدہ نہیں ہوا تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ان 2 دن کی کانفرنسز میں جو تقاریر ہوئی ہیں، ایک تو ان سے اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر ہے پریشانی ہوگی. ان کے ایک تو پتہ چلے گا کہ اس وقت سینٹیمنٹس لوگوں کے کیا ہیں، لیڈرز کے پولیٹیکل پارٹیز جو جنرل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ساری جنرل پولیٹیکل پارٹیز جو اس میں آئی ہوئی تھیں، سارے عوامی نمائندے تھے حقیقی، ان کو پتہ چلے گا کہ سینٹیمنٹس کیا ہیں. دوسرا دیکھیں نئے محاذ کھلتے ہیں. اب ان 2 دنوں میں اس وقت کم از کم 150-200 ایسے کلپس ہیں جن کی کروڑوں میں اس وقت ویوز ہیں. اگر آپ کل ملا کے دیکھیں کہ یہ جو 2 دن کی قومی کانفرنس تھی یہ کتنے لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے آواز گئی ہوگی، تو وہ 10 سے 12 کروڑ لوگوں تک گئی ہوگی. 10 سے 12 کروڑ لوگوں تک کیسے؟ فیس بک کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، پھر لوگ جو سن کے کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، 10-12 کروڑ لوگوں تک باتیں گئی ہوں گی. تو اس سے ایک بحث چڑھتی ہے. دیکھیں آپ کو وہ ٹائم یاد ہوگا کہ ہوٹل پہ بیٹھ کے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ یہاں ضرور کوئی ایجنسیوں والا ہوگا. اور یہ کیوں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا وہ تھا کہ کوئی ہمارے حوالے سے کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے آپس میں بھی کوئی بات نہ کریں، کیونکہ اتنا ایک کنٹرول تھا. اور اب حالات یہ ہیں کہ مطلب قومی کانفرنس میں کیا بات نہیں ہوئی. سب سے خطرناک جو میں تقریر سمجھتا ہوں، بہت ساری تھی، میں پہلے دن والی ساری نہیں سن سکا، لیکن اختر جان مینگل صاحب کی تقریر بہت ہی خطرناک اور خوفناک زمینی حقائق کی عکاسی کر رہی تھی. سننا چاہیے ان کو، ان کی بات سننی چاہیے. وہ ایک حساس صوبے کے مشکل حالات اور وہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہے ہیں، ان کو سننا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس میں یہ جو سخت باتیں کی گئی ہیں، یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک آخری پیغام دیا ہے. انہیں کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور عوام کی منشا مان لیتے ہیں، عوام نے جس کو ووٹ دیا اقتدار اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو جو اس قوم پہ مسلط کیا ہوا ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر نہیں تو پھر ہم ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، ہم عوام میں جا رہے ہیں، مزاحمت کے لیے عوام کو تیار کر رہے ہیں، پھر ہم ٹکراؤ کی طرف جائیں گے. یہ بڑی سیدھی اسٹریٹجی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا 2 دن کی کانفرنس کا، بہت زیادہ آئے گا. لوگوں میں ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے کلپس ڈسکس ہو رہے ہیں، ان کے پیغامات ڈسکس ہو رہے ہیں، ڈسکشن چڑھ رہی ہے، پھر یہ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا تک جاتی ہیں، وہ رپورٹ کریں یا نہ کریں. یہ جو 2 دن کی قومی کانفرنس ہے اس کے سارے اسکرپٹ بنے ہوں گے ہر ایمبیسی کے اندر. یہ ہر ایمبیسی اپنے یہ جو اسکرپٹ بنائے گی، جو رپورٹ بنائے گی، وہ اپنے ملکوں میں بھیجے گی. یہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز جاتی ہے. آپ اس کو اگر سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ نارمل سی بات، یہ نارمل بات نہیں تھی اس کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اس وقت ٹرمپ ہماری حکومت کے ساتھ ہے تو میٹر نہیں کرتا دنیا کا کوئی اور ملک کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے. ایک ہی ملک میٹر کرتا ہے، یو این بھی، اقوام متحدہ بھی میٹر نہیں کرتی. ایک ہی ملک میٹر کرتا ہے، وہ ہے امریکہ. اور امریکہ میں ظاہر ہے ٹرمپ ان کے ساتھ ہے. تو ابھی تو ان کے لیے ظاہر ہے ٹرمپ ساتھ ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑی اونچی ہواؤں میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب ابھی یہ رپورٹ جائے گی 40-50 ملکوں میں، مختلف ایجنسیز کے پاس، انٹرنیشنل میڈیا کے پاس، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس، تو ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کانفرنس کا امپیکٹ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا اور بہت دباؤ بڑھایا ہے
اور اسی لیے کچھ چیزیں ایسی کی گئی ہیں, کچھ پرانی چیزیں ایسی جاری کی گئی ہیں تاکہ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کی ڈسکشن کو رکنے نہیں دے گا, ڈسکس کرتا رہے گا. باقی اب اگلا فوکس جو ہے وہ جیسا سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ باقی صوبوں میں جا رہے ہیں اور کافی چیزیں ہوں گی, اور میں ابھی آپ کو جلدی اعلامیہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ اعلامیہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور پھر ہم اس کی مزید جو چیزیں ہوں گی ان پہ بعد میں بات کریں گے. 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس کا اعلامیہ. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس میں ملک بھر کے تمام طبقات بشمول سیاسی اور سول سوسائٹی کی بھرپور نمائندگی ہوئی. قومی مشاورتی کانفرنس میں 2 روز کی آراء اور تجاویز کی روشنی میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان یہ مطالبات جو ہے وہ پیش کرتی ہے. وہ مطالبات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1, جمہوریت کی عمارت شفاف انتقال اقتدار یعنی الیکشنز پر کھڑی ہے. ناجائز زمین پر بنی اس عمارت کو چاہے جتنا بھی خوشنما بنانے کے لیے لیپا پوتی کی جائے, عوام کی نظر اور دنیا کے ہر اصول کے مطابق رہے گی یہ ناجائز ہی. یعنی جس کی بنیادیں نہیں ہے, ناجائز زمین پہ کھڑی عمارت جو ہے وہ ناجائز ہی ہوتی ہے, چاہے وہ جتنی اچھی عمارت بھی ہو. اگر زمین پہ قبضہ ہے تو وہ عمارت بھی قبضے کی زمین پہ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آئینی اور قانونی. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس بنیادی غلطی کی درستگی اور انتقال اقتدار پر عوام کے اعتماد کی بحالی صاف شفاف الیکشن کے انعقاد سے ہی ممکن ہے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان ایک غیر جانبدار نئے چیف الیکشن کمشنر کے فوری تقرر اور نئے الیکشن کمیشن کے تحت صاف شفاف الیکشنز کا مطالبہ کرتی ہے. انہوں نے مطالبہ تو کر دیا, لیکن میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی, جو ایک جن کا بڑا مکروہ اور گندا کردار رہا ہے بہت ساری چیزوں میں, اور جن کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے, اور جن کو کبوتر بازی کا بہت شوق ہے, اور انہوں نے اپنے سرکاری گھر کے اوپر کبوتروں والے جنگلہ بھی بنائے ہوئے تھے جو ریفرنس ان کے خلاف آیا تھا. تو اس غلیظ کردار ادا کرنے والے کو اب جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نواز شریف ابھی ایک معاملہ پھنسا ہوا تھا, اس میں جو نواز شریف نے مطالبات رکھے تھے ان میں سے ایک مطالبہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو چیف الیکشن کمشنر لگانے کا بھی تھا, جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً منظور ہو گیا ہے, کیونکہ دوسری سائڈ نے کہا ہے کہ یار یہ تو آپ کے نہیں, یہ تو ہمارے بھی دلوں میں بستے ہیں, یہ تو ہمیں بھی بہت پسند ہیں. انہوں نے ابھی جب ان کو جوڈیشل کمیشن میں ہم نے لگایا تھا ادھر بھی انہوں نے ہمیں سرو کیا ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل ہمیں یہ پسند ہیں. تو اب اطلاعات ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی کو چیف الیکشن کمشنر لگایا جا سکتا ہے, لیکن 2-3 اور لوگ بھی سنا ہے کہ وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں, وہ بھی بڑے پاوے اپنے استعمال کر رہے ہیں, اور جو موجودہ اسکندر راجہ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر میرے سے کون سی غلطی ہوئی ہے, میں نے کون سی آپ کی بات نہیں مانی. تو یہ بہرحال ایک بات چیت چل رہی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ مزید برآں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہونے والی بدترین اور ننگی دھاندلی کی آزادانہ تحقیقات کروانے اور ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. نمبر 2, عدلیہ کے ستون کو جس بے دردی سے منہدم کیا گیا اور اس کی جگہ جس عجیب خلقت نظام کو لایا گیا اس نے ملک میں انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. 26ویں اور پھر 27ویں ترمیم سے ججز ٹرانسفر کی تلوار کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کا حق مکمل طور پر سلب کر دیا گیا ہے. بعض ججز بشمور, انہوں نے تو اب والوں کا ذکر کیا ہے, میں نے اپنی تقریر جو مختصر گفتگو کی اس میں نے اعجاز الاحسن صاحب کا بھی ذکر کیا تھا, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا بھی ذکر کیا تھا. اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا جرم یہ تھا کہ وہ ارشد شریف صاحب کے کیس میں بہت اہم سوالات اٹھاتے رہے, بہت اہم آبزرویشنز دیتے رہے. وہ کہتے رہے UN کو انوالو کرو, عالمی اداروں کو انوالو کرو, تحقیقات کرو کہ ارشد شریف کو کیوں پاکستان سے نکلنا پڑا, FIR کروانے والے کون تھے, کرنے والے کون تھے, FIR میں مدعی کون تھے, یہ وہ سوالات تھے. پھر ملٹری کورٹس کیس میں انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا اعجاز الاحسن صاحب نے اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. انہوں نے 1967 کا قانون ہی کا عدم کر دیا تھا, کوئی 57-58 سال بعد بڑا دبنگ فیصلہ دیا تھا انہوں نے. ان کے ساتھ منیب اختر صاحب بھی تھے, عائشہ ملک صاحبہ بھی تھیں. اس کے علاوہ بڑے جرائم ہیں منیب اختر صاحب, ان کے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اور اعجاز الاحسن صاحب کے. پھر ان کو ریزائن کرنا پڑا اور وہ ریزائن کر گئے, لیکن آج بھی ان کی عزت جسٹس ضیاء خان سے زیادہ ہے, جسٹس امین الدین سے زیادہ ہے, جسٹس ڈوگر سے زیادہ ہے. مطلب ان کے سامنے کوئی ان کی عزت کے سامنے ان کی عزت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کو آج بھی لوگ بڑے احترام سے یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے بہرحال جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے, جو ابھی ججز نے ریزائن کیا, منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ صاحب, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کو الوداع کہنے پر, ان 3 ججز کو اس ادارے کو الوداع کہنے پر مجبور کر دیا گیا, جبکہ باقی رہ جانے والوں کو ٹھکانے لگانے کا اہتمام کر لیا گیا ہے, جس کی تازہ مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں. ہم سب اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں. تحریک تحفظ یعنی پاکستان جسٹس جہانگیری سے اظہار یکجہتی اور ان کے خلاف ہونے والے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے 1973 کے اصل آئین کے مطابق عدلیہ کے ادارے کی بحالی کا مطالبہ کرتی ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف جھوٹے مقدمات میں سنائی جانے والی سزاؤں اور عمران خان کی بہنوں سے روا رکھے جانے والے ناروا سلوک
جس میں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے، کیمیکل واٹر کینن کے استعمال تک کے واقعات شامل ہیں کہ ان ساروں کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان تمام جھوٹے اور من گھڑت کیسز اور تمام سیاسی اسیران بشمول بانی تحریک انصاف عمران خان، ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی، شامی قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، صاحبزادہ حامد رضا، علی وزیر، حاجی عبدالصمد، ولی محمد کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری کرنے کی تنبیہ کے ساتھ تحریک تحفظ یعنی پاکستان عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ مزید برآں قومی کانفرنس کی جی ڈی اے کے مرتضی جتوئی اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے زین شاہ پر درج جھوٹے مقدمات اور شہر مورو میں سیاسی احتجاج پر پولیس گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے بنائے گئے پیکا قانون کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسے کالعدم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آزادانہ صحافت کے علمبردار ڈان ٹی وی کے معاشی قتل کے باعث تشویش اور قابل مذمت یہ اقدام ہے کہ جس طرح سے معاشی قتل کیا جا رہا ہے ڈان ٹی وی کا۔ صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف بنائے منشیات کے مقدمے کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے اور جبر کے اس نظام میں جو صحافی اور افراد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ان کے ساتھ تحریک تحفظ یعنی پاکستان مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان انسانی حقوق کی کارکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ پر قائم مقدمات کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ غزہ امن فورس میں پاکستان کی افواج کی شمولیت کے حوالے سے سامنے آنے والے بیانات اور شہادتوں سے اس معاملے کی عدم شفافیت انتہائی نہایت قابل تشویش ہے۔ اتنے اہم معاملے پر چھائی دھن اور پر اسراریت کا خاتمہ کرتے ہوئے کسی بھی فیصلے سے قبل قوم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان یک طرفہ طور پر کیے گئے کسی بھی فیصلے کو رد کرتی ہے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالنے کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں 44% سے زائد آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آئی ایم ایف کی فکر انگیز رپورٹ 5300 ارب کی کرپشن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان عوامل کے لیے اگرچہ کسی غیر ملکی ادارے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی سب کے مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے۔ حکومت بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے خاتمے میں یکسر ناکام ہو چکی ہے اور اس حوالے سے کسی جامع روڈ میپ کو پیش کرنے سے معذور ہے۔ عوام کی روزمرہ زندگی اور ریلیف کے لیے فوری ایک جامع پلان اور جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ زراعت، کاروباری طبقے، تنخواہ دار اور عوام پر لادے گئے ظالمانہ ٹیکسوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ صوبے میں جبری گمشدگی اور سیاسی کارکنوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالنے کو غیر آئینی ہم سمجھتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو سیاسی انتقامی کارروائی سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان سندھ اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال پر نہایت تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جبر اور افراد کو لاپتہ کرنے کے سلسلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تحریک مارنگ بلوچ سمیت دیگر بلوچ اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال فکر انگیز ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منعقدہ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری عمل کیا جائے۔ مزید یہ کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کے بقایا جات کو فوری طور پر جاری کرے۔ ملک میں سیاسی افہام و تفہیم کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ سے پابندی ہٹائی جائے اور ان کے لاپتہ افراد کو قانون کے سامنے پیش کیا جائے اور فورتھ شیڈول میں ڈالے ناموں کو نکالا جائے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان افغانستان کے ساتھ بگڑے ہوئے تعلقات پر اظہار تشویش کرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات کو بات چیت سے حل کیا جائے اور تاکہ ہمسایہ ملک کے ساتھ بارڈر بندش اور ٹریڈ روٹس کی بحالی ممکن ہو سکے۔ 18ویں ترمیم کے تحت معدنیات متعلقہ صوبوں کی ملکیت ہیں۔ صوبوں کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کانکنی کے بین الاقوامی معاہدے کرنا 18ویں ترمیم اور آئین کی روح کے خلاف ہے۔ صوبوں کے تاریخی جغرافیائی حدود کے ساتھ بغیر صوبے کے عوام کی مرضی کے چھیڑنا ناقابل قبول ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان ملک بھر میں طلبہ یونینز کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں جاری بحران کے تناظر میں قومی مشاورتی کانفرنس اس امر پر متفق ہے کہ جمہوریت میں ڈائیلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ آج ملک کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ آئین کی اصل شکل میں مکمل بحالی کے لیے اپوزیشن جماعتیں ہمہ وقت تیار ہیں۔ لائے عمل انہوں نے جو اس حوالے سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی 2 سالہ برسی اور وہ کہتے ہیں کہ 2 سال جو برسی ہے آئین اور قانون کی، جس میں 8 فروری کے جو انتخابات ہیں جن کو چرایا گیا اور اس یہ جو ابھی نظام قائم ہے اس کی ناجائز بنیاد رکھی گئی ہے،
تو اس دن تحریک تحفظ یعنی پاکستان ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے اور بین الاقوامی سطح پر احتجاج کر کے یوم سیاہ منائے گی اور بھرپور احتجاج کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اب ساری فوکس 8 فروری پہ ہوگا۔ اس دن پوری دنیا میں احتجاج ہوگا، پاکستان میں احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد پھر آگے کیونکہ ماہ رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر پورا ماہ رمضان میں بھی ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی۔ ویسے اب جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان، میری انفارمیشن ہے کہ وہ اب ایکٹیویٹیز ڈیلی بیسس پہ کریں گے، کوئی دن کسی ایکٹیویٹی سے خالی نہیں ہوگا۔ پھر اس میں کہا گیا کہ مزید اس ضمن میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں قومی مشاورتی کانفرنس کا انعقاد کرے گی اور بار کونسل، سول سوسائٹی اور عوام کے ساتھ بھرپور رابطے کر کے آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک باوقار انداز میں آگے بڑھائے گی۔ اب دیکھتے ہیں جی، اس کے بعد اطلاعات ہیں کہ اب لاہور کا رخ کیا جائے گا، کب کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو جو بھی اس میں ہوگا وہ آپ کو میں آگاہ کروں گا۔ اور میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے اور ہوگا، آ رہا ہے، آئے گا، اور ظاہر اس نظام کے لیے محاذ بہت سارے جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔